کہ ایک امریکن جرنل بیٹھا ہو اور اس کے سامنے دنیا سوال کر دے کہ افغانستان نے آپ کے ساتھ بڑی کتے والی کی ہے، تو وہاں پر وہ جرنل کہے گا اور نہیں جی اس نے کیا کتے والی کرنی تھی، اگر ہم اپنی فورس بھیج دیتے۔ ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے بھائی؟ ہم نے نہیں لیٹنا۔ ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے بھائی؟ ہم نے نہیں لیٹنا۔ مرزا صاحب لیٹنے کے انتہائی مخالف ہیں اور یہ بالکل نہیں لیٹیں گے۔ لگتا ہے کوئی دلخراش واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہوگا لیٹ کر، تو اب یہ لیٹنے سے تو نا بالکل ہی آوازار ہیں، تو یہ تو بالکل ہی نہیں لیٹیں گے اب۔ اور اکثر آپ نے ایک مت سنی ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے، وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے۔ وہ انتہائی غبی شخص، وہ قبلہ اول کی بات نہیں ہے، وہ عبادت گاہ کی بات ہے۔ مجھے بتائیں، ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر، اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشنکوف اٹھا کے نکلے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ کے پڑوسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی معجزہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ بھائی معجزہ کیا، بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے، چلا گیا۔ ابھی جو کرنٹلی ایشو چل رہا ہے جس کے لیے مسلمان مغموم بھی ہیں اور اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے دعا گو بھی ہیں، اسی کرنٹ ایشو پر انجینئر محمد علی مرزا نے بھی ویڈیو بنائی ہے جس کا تھمبنیل یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اور اس کا نام بھی یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ وائی حماس اٹیک اسرائیل، کہ حماس نے اسرائیل پر کیوں اٹیک کیا، اور ساتھ ایموجی دیکھیں آپ، رونے والی ایموجی بنی ہے، جیسے اس کا باپ مر گیا ہے، اس کی ماں مر گئی ہے، اس کے خاندان والے لٹ گئے ہیں، اس کے بڑوں پر حملہ ہو گیا ہے کہ بھئی کیوں جو ہے حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا۔ تو یہ ٹائٹل کوئی مسلمان نہیں رکھ سکتا کہ کیوں اٹیک کیا، یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ اٹیک جو تھا یہ دفاعی تھا، یہ اولاً سر دست انہوں نے نہیں کیا بلکہ اسرائیلیوں کی طرف سے کیے جانے والے مظالم اور ان کی طرف سے ظلم و جبر کے جواب میں تھا۔ اور اب اس نے پوری ویڈیو، آپ اس کی پوری ویڈیو سنیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ شخص کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے اور کس انداز سے یہ تضاد بیانیوں کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو میں نے اس کی یہ ویڈیو جو ہے 2-3 بار سنی اور اب میں اس پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں۔ ہم اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ کسی کی بھی بات کچھ تھوڑی بہت سنی اور اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کر دیا، اس کے اوپر اپنی رائے قائم کر دی۔ جب تک ہم اس کی تحقیق میں اور اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے تب تک ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے۔ دوسری طرف یہ تھیوری ہے کہ چونکہ فلسطینی اتنے دبائے گئے ہیں کہ انہیں اب سامنے موت نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا اگر مرنا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، 2-4 ان کے بھی مار کے مریں، اس لیے انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کی۔ ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، یہ تو صرف ایک تھوریٹیکل باتیں ہیں جو آپ کو لوگ پڑھا دیتے ہیں، پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے تو فلسطین کے حق میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں اے سی والی مساجد کے اندر بیٹھ کے، کیونکہ انہوں نے خود جانا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، مسلمانوں کا لہو گرماتے رہتے ہیں اور بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز سے ہٹ کے بات کرتے ہیں۔ یہ حضرت ان مسلمانوں کا جذبہ جہاد ٹھنڈا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں جو مسلمان اپنی ہتھیلی پر اپنی جان لیے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں، اپنی عزتوں کے دفاع میں کھڑے ہیں، اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، اسلام کی عزت کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، مسجد اقصیٰ کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ان کا جذبہ ختم ہو جائے۔ وہ تو ظاہری سی بات ہے جی، اسرائیل کا یہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ او بھائی اگر تو واقعی مسلمان ہوتا نا تو تجھے مسلمانوں کی ہسٹری کے حوالے سے پتا ہوتا، تو ٹھہرا منگول، ہم منگولوں کی اولاد، ہم منگولوں کی اولاد، ہم منگولوں کی اولاد ہیں۔ تیرا تو سارا نسل پیچھے سے منگولوں کا چلا آ رہا ہے۔ تجھے پتا ہے کہ منگول جو ہے نا وہ ظاہری اسباب اور ظاہری چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ کرتے تھے، کیونکہ وہ تھے جو کافر، اور کافروں کا ظاہری اسباب پر ہی تکیہ ہوتا ہے، ان کا ظاہری اسباب پر ہی بھروسہ ہوتا ہے۔ ان کو خدا سے کیا مطلب، ان کو خدا کی نصرت پر کیا بھروسہ؟ تو وہ ویسی باتیں کرے گا، لیکن سن، مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ چند بھی ہزاروں پر بھاری پڑ جایا کرتے تھے، چند بھی کئی بڑے لشکروں کو الٹ کر رکھ دیا کرتے تھے، تھوڑے سے صحابہ جو ہے وہ کئی جا کر بڑی جنگیں چھیڑ لیا کرتے تھے، تھوڑے سے اسلحے کے ساتھ کئی جنگیں انہوں نے فتح کی۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ، یہ ہے مسلمانوں کی ہسٹری۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جی ظاہر ہے یہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر یہ آپ لوگوں کا لہو گرماتے رہتے ہیں،
مرزا صاحب تو دھوپ میں کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں, ان کے اوپر تو سورج بالکل سامنے سے پڑ رہا ہوتا ہے اور یہ بالکل ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر, نیچے بھی تپتی زمین ہوتی ہے, اور پھر یہ جو ہے نا لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. خود بھی تو جو ہے وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر بڑی بڑی ہانک رہا ہوتا ہے, اور وہاں پر تو صحابہ کرام سے لڑنے کے لیے نکل جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا, اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو. اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو, تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا, صبر کرو, ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے, تلوار ہم سونت لیتے, تلوار ہم سونت لیتے. اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے, اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے, اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہاں اتنی لمبی بکواسات تو کرتا ہے اور تو نوجوانوں کے خونوں کو گرماتا ہے کہ بھائی تم جو ہے صحابہ کرام کے خلاف کھڑے ہو. اگر تم اس وقت تلوار نہیں اٹھا سکے تو ابھی تم اپنی زبان سے, اپنی گندی زبان سے صحابہ کرام کی عزت و ناموس کو معاذ اللہ تار تار کرو. اوے تم اس ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر اس طرح کی بکواسات تو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہو. اوے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں تمہیں بیان دیتے ہوئے موت آتی ہے کہ بھائی تم اتنے سالوں سے اتنے ظلم و ستم تم سہ رہے تھے, اب تمہارا یہ حق بنتا ہے. اور عالمی طور پر انسانی حقوق کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ یہ اٹیکنگ پوزیشن نہیں ہے, یہ دفاعی پوزیشن ہے, یہ ایکشن نہیں ہے, بلکہ یہ ریئیکشن ہے جو وہ کئی سالوں سے مسلمانوں پر ظلم کرتے آ رہے ہیں, ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے آ رہے ہیں, اور وہ مسجد اقصی جیسے مقدس حرم کو خون سے نہلاتے آ رہے ہیں. یہ آج اس کا مسلمان جواب دے رہے ہیں. یہ کوئی ظلم نہیں ہے, یہ کوئی حقوق انسانیت کو پامال کرنے کا اقدام نہیں ہے, بلکہ یہ انسانی حقوق کو بچانے کا اقدام ہے. آج جو اسرائیلیوں کے جو رونے والے بوتھے نظر آ رہے ہیں, اپنے بچوں کو پکڑ کر رو رہے ہیں, اوے اس سے پہلے مسلمانوں کے بچوں کو جب روتا بلکتا ہوا تم لوگوں نے دیکھا تھا, ان کے بچوں کو کٹتے ہوئے تم نے دیکھا تھا, ان کی ماؤں بہنوں کے سروں سے دوپٹوں کو اترتے ہوئے تم نے دیکھا تھا, اس وقت تمہارے انسانی حقوق کہاں تھے؟ اس وقت تم لوگ کہاں تھے؟ اس وقت تم لوگوں نے کیوں نہیں مزاحمت کی؟ اس وقت تم لوگوں نے کیوں نہیں جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا؟ اور اب آ گئے ہیں جی یہ بڑے بڑے اسلام کے جو ہے نا وہ دعوے دار, اور آ کر اس انداز کی گفتگو کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد ٹھنڈا ہو جائے اور مسلمان اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کروائیں. اور جی یہ جی آپ لوگوں کو اکساتے ہیں, اور جتنی بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کی نظر نہیں ہوتی. اب ذرا دیکھیں مرزا صاحب کی گراؤنڈ ریالٹی پر کتنی نظر ہے, اب وہ سنیں. اور بالکل گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کے بات کرتے ہیں, اور پھر ہمیں یہ مثالیں دیتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہ ان کے پاس بھی اسلحہ اتنا نہیں تھا, اس کے باوجود وہ کفار کے اوپر غالب آئے, رومنز اور پرشینز کو انہوں نے الٹ دیا جو صدیوں سے سپر پاورز تھیں. لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثالیں دینا بالکل اللاجیکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اگر یہاں سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو سامنے سے بھی جو رومن جنرل آتا تھا اس کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی, تو اسلحہ برابر کا تھا. یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. ہاں کوانٹٹی کا فرق ضرور ہو سکتا ہے, اسلحہ برابر کا تھا. اب جی یہ گراؤنڈ ریالٹی پر حضرت گفتگو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہیں صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام چند تھے اور انہوں نے اتنی بڑی سپر پاورز کو للکار دیا, اتنی بڑی سپر پاورز کو الٹ کر رکھ دیا, ان کے ساتھ جنگیں چھیڑ لی اور ان کو ہرا کر اپنے اسلام کا پرچم بلند کیا. اس طرح کی مثالیں دے کر تمہارے لہو کو گرماتے ہیں, تمہیں مثالیں دیتے ہیں. یہ انتہائی غلط مثالیں ہیں, ان کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیں یہ گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق بنانے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق کیسے بنے گا. وہ جی ایسے ہے کہ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کافر کے مقابل میں جاتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی, ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی. تو میں پوچھنا چاہوں گا مرزا, فلسطین جو اسرائیل کے مقابلے میں نکلا ہے اور یہ جو نوجوانوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں, تصاویر آ رہی ہیں, انہوں نے ہاتھ سے ڈنڈے پھڑے, انہیں گندے انڈے پکڑے ہوئے ہیں اور ٹماٹر پکڑے ہوئے ہیں مارنے کے لیے, اور ان کے ہاتھ میں بھی گنے ہیں نا,
ان کے ہاتھ میں اگر گنے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بھی گنے ہیں. ہاں کوانٹٹی کا فرق تم نے بھی کہا, ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس 100 گنے ہیں تو ان کے پاس 20 گنے ہیں, لیکن ان کے ساتھ نصرت الہی ہے, ان کے ساتھ مدد الہی ہے. اوے تم کون سی بات کر رہے ہو؟ تو گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ جس طرح صحابہ کے پاس اس وقت تلوار تھی اور سامنے کافروں کے پاس بھی تلوار تھی, کوانٹٹی کا فرق ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس چند تلواریں تھیں, ان کے پاس ہزاروں کے حساب سے تلواریں تھیں, ان کے پاس چند افراد تھے, ان کے پاس ہزاروں اور لاکھوں کے اعتبار سے افراد تھے, اور ان کے پاس سواریاں اور ہر اعتبار سے کمی تھی, اور ان کے پاس ہر اعتبار سے بہتات تھی, کثرت تھی, لیکن اس کے باوجود ان کے پاس جو تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا. ان کے پاس نصرت الہی تھی, ان کے پاس مدد الہی تھی, ان کے پاس نصرت الہی نہیں تھی, ان کے ساتھ مدد الہی نہیں تھی, ان کے ساتھ اللہ کی حمایت نہیں تھی, جس کی وجہ سے ان چند صحابہ کرام نے ان کی بڑی بڑی سپر پاورز کو الٹ کر رکھ دیا. آج بھی فلسطین چند اسلحوں کے ساتھ, اور وہ بھی جدید اسلحہ ہے, اس کے ساتھ لیس ہو کر وہ اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ ان کی حمایت کرے گا, اللہ ان کی نصرت کرے گا, اور وہ یہ جنگ ضرور ضرور جیتیں گے. اس طرح کی گفتگو تیرے منہ سے کیوں نہیں نکلتی؟ تو ہے جو منگول جنہوں نے مسلمانوں کو کاٹا تھا, اور یہی تو دعوے کرتا پھرتا ہے. ہم منگولوں کی اولاد, ہم منگولوں کی اولاد, ہم منگولوں کی اولاد ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تواڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے, جتنے اولیاء اللہ نے, اولیاء اللہ نے, اولیاء اللہ نے, جدوں وہ کافر سن, اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تے ہن بھی بابے انہوں نے وڈنے نے. اور مرزا تمہارا یہ بیان ان مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو کبھی بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے معصوم بچوں کو دفنایا ہو. لیکن اب یہ دیکھیں, یہ ایسا بدبخت شخص ہے کہ یہ جب تک گستاخی نہ کر لے, جب تک یہ گندے الفاظ اپنے گندے منہ سے ادا نہ کر لے, اس کا کوئی بیان پورا نہیں ہوتا. اب یہاں پر دیکھیں کس ہستی کی یہ کتنی گندی گستاخی کرے گا اور کتنے گندے الفاظ کہے گا. اب وہ ذرا سنیں پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں. مجھے بتائیں, ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں, 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر, اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشنکوف اٹھا کے نکلے, تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے؟ اسلامی جرنیل, اتنے بڑے صحابی رسول, اتنے معزز صحابی رسول, حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے, اور جن کے لیے حضور سرور کونین نے بشارتیں عطا فرمائی, جن کو القاب عطا فرمائے, ان صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کس انداز سے تبرہ کر رہا ہے کہ ایک خالد نہیں 1000 خالد تلواریں لے کر آ جائیں تو وہ ایک یہودی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان 1000 خالد بن ولید کو مار دے گا. یعنی جو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیف من سیوف اللہ ہے, یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, تو جب اللہ کی تلوار کہہ دیا حضرت خالد بن ولید کو, تو اسی لیے کسی جنگ میں آپ ٹوٹے نہیں, کسی جنگ میں آپ شہید نہیں ہوئے, کیونکہ آپ سیف من سیوف اللہ ہے, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور اللہ کی تلوار جدید اسلحوں کو بھی نہیں چھوڑتی, جدید اسلحوں کی بھی پرواہ نہیں کرتی, اور کوئی دنیا کا ایسا اسلحہ نہیں ہے جو اللہ کی تلوار کو توڑ سکے. اوے بے وقوف انسان, تجھے بڑی حدیثیں یاد آتی ہیں, یہاں پر تجھے رسول اللہ کا فرمان کیوں نہیں یاد آیا کہ حضور نے ان کو اللہ کی تلوار کہا ہے, اور اللہ کی تلوار اگر ایک خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہو تو وہ نہیں ٹوٹتی, 1000 خالد بن ولید آ جائیں, اوے دنیا تو کیا اس جیسی کروڑوں دنیا کے اندر کروڑوں یہودی جدید اسلحے کے ساتھ آ جائیں. ہمارا یہ ایمان ہے, ہم مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ اللہ کی تلوار کبھی بھی جھکے گی نہیں, ٹوٹے گی نہیں, کوئی جدید اسلحہ اللہ کی اس تلوار کو نہیں توڑ سکتا. یہ ہمارا اللہ کی تلوار پر ایمان ہے, اللہ کی طاقت پر ایمان ہے, اللہ کی نصرت پر ایمان ہے, حضور کے فرمان پر ایمان ہے کہ جب حضور نے فرما دیا تو اب خالد کبھی بھی جو ہے وہ ہار نہیں سکتا. لیکن یہ کتنے گندے انداز سے معاذ اللہ ایک خالد بن ولید کی نہیں, ہزاروں خالد بن ولید کو تصور کروا کر یہ معاذ اللہ گستاخی کروا رہا ہے, اور کتنی گندے طریقے سے یہ مثال دے رہا ہے. حالانکہ یہ یہاں پر مثال دے سکتا تھا کہ اگر 1000 مجاہدین تلواریں لے کر نکل آئیں, ڈنڈے لے کر نکل آئیں, یا پرانا اسلحہ لے کر نکل آئیں, اور سامنے سے ایک یہودی جدید اسلحہ لے کر نکل آئے, تو آپ کے سامنے اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ جو ہے بظاہر اگر اسباب کو دیکھا جائے تو وہ ایک یہودی ان ہزاروں مسلمانوں کو مار سکتا ہے,
تو یہ ایک ظاہری اسباب کے تحت بات ہے، تو یہ اس طرح بات کو سمجھا سکتا تھا، لیکن نہیں، اس کی چونکہ گندی طبیعت ہے اور گستاخی اور بے ادبی کرنا اس کی فطرت بن چکی ہے، اور اس کو تب تک مزہ نہیں آتا جب تک اسلامی ہستیوں میں سے کسی ہستی کی یہ بے ادبی نہ کر دے۔ تو یہ ہے مرزا کی حقیقت کہ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے مقدسات کو معاذ اللہ پامال کیا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، اس وقت مرزا نے جب بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تو کافروں کے حق میں بولا، مسلمانوں کے اگینسٹ بولا، مسلمانوں کے خلاف بولا، مسلمانوں کو ہی معاذ اللہ دبانے کی اس نے ناکام کوشش کی، اور ان تمام ویڈیوز پر ہم نے بھی تبصرہ کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جب آپ پوری یہ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کہ کوئی مسلمان نہیں بلکہ اسرائیلیوں کا ایجنٹ جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ اب آگے سنیں۔ اسرائیل کے پاس جو فضائی طاقت ہے، پاکستان نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا، تو باقی تو چھوڑ ہی دیا، باقی ملک تو شاہی کوئی نہیں۔ پھر یہ لیں جی، مزید اسرائیل کی مد و ستائش کے اندر، ان کی شان بیان کرنے کے اندر مرزا صاحب کے یہ مزید جملے آپ کوڈ کر لیں کہ کس انداز سے جو ہے ان کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کا فضائی جو معاملہ ہے نا، اور ان کی جو فضائی جنگجو ہیں وہ جی ان کا مقابلہ تو پاکستان بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ یعنی اشارہ دینا چاہ رہا ہے کہ میں تو باہر بھاگنے لگا ہوں، اب آ جاؤ اسرائیلیوں، کافروں، اب آ کے پاکستان پر حملہ کرو، پاکستان بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہے وہ پیغام دینا چاہ رہا ہے، اوے میں کیا، مسلمانوں کے ساتھ نصرت الہی ہے، تو اس پر کبھی مر کر بھی گفتگو نہیں کرے گا، کیونکہ تو ہے جو منگولوں کی اولاد، تو ہے جو کافروں کی اولاد، اور کافروں کے لہو کے اندر وہ گرمائش نہیں ہوتی۔ اور فضائی طاقت کی بات کر رہا ہے اسرائیل کی، یہاں سے حماس نے 7,000 میزائل داغ دیے، اور اب تک تو اور بھی تعداد ہو چکی ہے، اور ان کی فضائی طاقت اس وقت کہاں تھی؟ اس وقت وہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی میزائل لانچ کیا جائے گا تو ہم اس کو فضا کے اندر ہی ختم کر دیں گے، وہ اسرائیل کی زمین پر گرنے سے پہلے ہی تباہ ہو جائے گا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ لیکن اس کے باوجود میزائل جو ہے وہ جا کر وہاں گرے، اور وہاں ہلاکتیں ہوئی، وہاں تباہی ہوئی، جس سے یہ واضح پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نصرت الہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ جتنی بھی ٹیکنالوجی تھی وہ سب کی سب دھری کی دھری رہ گئی، اور جو پوری دنیا پر یہودیوں نے اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی کہ ہم وہ لوگ ہیں جو گھروں کے اندر گھس کر مارنے والے ہیں، ہمارے پاس انتہائی اعلیٰ سطح کی ٹیکنالوجی ہے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی حمایت سے ان چند مسلمانوں نے وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی تار تار کر دی، اور ابھی اسرائیل روتا پھر رہا ہے۔ تو یہ بالکل سارے مسلمانوں کے سامنے ہے، تو یہ اللہ کی نصرت و حمایت ہے، لیکن مرزا اس پر گفتگو نہیں کرے گا۔ اب آگے سنیں۔ تو اس قسم کے جذباتی جملے بول کر لوگوں کو اکسانا کہ تاکہ یہاں سے لوگ جائیں اور واپسی پہ ہم ان کے لاشیں بھی ریسیو نہ کریں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں، تو یہ بالکل جذباتی جملے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جذباتی جملے بول کر آپ مسلمانوں کو یہاں سے بھیج دیں گے تو مسلمان وہاں چلے جائیں گے، اور وہاں جا کر مزید جو ہے وہ اسرائیل کی کھٹیاں کھڑی کر دیں گے، تو یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ لہٰذا آپ مسلمانوں کے لہو کو گرمایا نہ کریں، ان کو ٹھنڈا پڑا رہنے دیں، یہ یہاں پر ہی پڑے رہیں۔ ان کو اگر ریاست بھی بلائے، ان کو اگر قانون بھی کہے کہ آؤ فلسطین کی مدد کرو، آؤ مسلمانوں کی مدد کرو، یہ مرزا صاحب کے کہنے کے اوپر بیٹھے رہیں، اور نہیں جی ہم نے تو جی ٹیکس ادا کیا ہوا ہے، ہم نے تو پیسہ دیا ہوا ہے، ہم جو ہے وہ نہیں ہلیں گے، ہم جو ہے وہ نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح کا پیغام اس نے پوری ویڈیو کے اندر نوجوانوں کو دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اب آگے سنیں۔ لہٰذا یہ کہانیاں کروانی بند کریں۔ آپ کے پڑوسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی معجزہ بنا کے پیش کرتے ہیں، بھائی معجزہ کیا، بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے، چلا گیا۔ مسلمانوں کے سامنے آئیڈیل کے طور پر افغان مسلمان جو ہے وہ موجود تھے کہ یار دیکھو افغانیوں نے اتنے سال ظلم و ستم سہا، لیکن پھر بالآخر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ توفیق دی کہ انہوں نے انہی کا اسلحہ لے کر ان سے جنگ کی، جہاد کیا، اور آج وہ سرخرو ہوئے، اور امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی، اور امریکہ وہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر جو ہے وہ وہاں بھاگا۔ یہ کہہ رہا ہے او نہیں جی وہ تو امریکہ کا ذہن بن گیا تھا کہ میں پیچھے جانا ہے تو چلو جی میں اور چلا جاؤں۔ او بھائی کئی سال ان کا ذہن کیوں نہیں بنا؟ منہ پر کھا کے ہی ان کا ذہن بنا، تو پتہ لگا کہ جب مسلمان آگے سے منہ پر ماریں گے پھر کافر کا ذہن بنے گا کہ اب ہم نے ظلم نہیں کرنا، یہ تو جاگ اٹھے ہیں، اوے یہ تو بیدار ہو گئے ہیں، اب وہ پیچھے ہٹیں گے۔ اچھا، یہ پنجابی کے اندر کئی دفعہ یہ جملے بولے جاتے ہیں،
کہ جب بندہ ہار جاتا نا کسی سے تو کہتا ہے او یار وہ میرا اپنا ہی ذہن بن گیا, وہ جی میرا ہی ذہن بن گیا تھا, میں نے کہا چلو جی مارو پراں کرو دفعہ بلا کرو جی, او جی کی کر سکتے ہیں جی. ہن وہ اپنی اس خجالت پر اور اپنی اس ذلت پر مٹی ڈالنے کے لیے اس طرح کے جملے بولتا ہے. اور یہاں دیکھیں کافروں کی طرف کھڑے ہو کر, دیکھیں یہ کوئی مسلمانوں کی طرف کھڑے ہو کر گفتگو نہیں کر سکتا کہ وہ جی افغانیوں نے جو حملہ کیا, جو جہاد کیا, اس کا کوئی جو ہے نا وہ مول ہی نہیں ہے, اس کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے, اس کی کوئی قدر نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے. وہ تو جی امریکہ جو ہے اس کا دل بن گیا تھا کہ مجھے پیچھے جانا ہے. یہ کوئی مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہو کر گفتگو نہیں کر سکتا. یہ یقیناً امریکہ ہی گفتگو کرے گا. دیکھیں اب اگر آپ سوچیں کہ ایک امریکن جرنل بیٹھا ہو اور اس کے سامنے دنیا سوال کر دے کہ افغانستان نے آپ کے ساتھ بڑی کتے والی کی ہے, تو وہاں پر وہ جرنل کہے گا اور نہیں جی اس نے کیا کتے والی کرنی تھی, اگر ہم اپنی فورس بھیج دیتے, ہم اپنی ٹیکنالوجی والے ہتھیار بھیج دیتے تو افغان تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے, ساری دنیا بھی آ جائے تو ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتی. بس جی وہ ہمارا دل جو ہے نا وہ نہیں کیا, بس ہمارا دل کیا کہ ہم اب واپس جائیں, تب ہم نے ان کو چھوڑا. تو یہ امریکہ کا جرنل تو یہ بات کر سکتا ہے, امریکہ کا کافر تو یہ بات کر سکتا ہے, لیکن مسلمانوں کا جرنل, مسلمانوں کا فرد, مسلمانوں کا درد رکھنے والا شخص کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتا. لیکن چھوڑا ان کا بھی کچھ نہیں بیچاروں کا 20 سال کے اندر. اب یہاں دیکھیں خود ہی اقرار کر رہا ہے کہ 20 سال تک افغانیوں کا امریکہ والوں نے چھوڑا بھی نہیں. تو میں کیا مرزا 20 سال کے اندر کیوں نہیں ذہن بنا کہ ہم چلے جائیں؟ 20 سال تک وہ کیوں افغانیوں کے جوڑوں میں بیٹھا رہا, افغانیوں کو تنگ کرتا رہا, ان پر ظلم و ستم کرتا رہا, ان کی بیٹیوں, ان کی بچیوں کے سروں سے چادریں چھینتا رہا, ان کے بچوں کو جو ہے وہ معصوموں کو قتل کرتا رہا, ان کا لہو جو ہے وہ بہاتا رہا. اس کو اس وقت خیال کیوں نہیں آیا؟ تو جب انہوں نے بھی آگے سے دفاعی اٹیک کیا, انہوں نے ایکشن کا پھر ری ایکشن جب دیا اور پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی اور اپنے ہی اسلحے سے اپنے نوجوان مروانے پڑے, تو پھر وہ کتے کی طرح دم دبا کے بھاگے. تو اب تو یہ کہتا ہے کہ وہ جی ان کا دل بن گیا تھا, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اب یہ جو نئی پالیسیز کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ افغانستان کی پوری اکانومی چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی تھی. کہ یہ اب بتا رہا ہے کہ وہ جی امریکہ کا جو مال لیا تھا نا وہ چوری تھی, وہ مال غنیمت نہیں تھا. وہ جو ان کے ڈالرز وہاں پر رہے, ان کا جو اسلحہ وہاں پر رہا, ان کا جو دیگر ساز و سامان وہاں پر رہا, اس کے ذریعے انہوں نے افغان نے اپنی اکانومی کو مضبوط کیا. یہ کہتا ہے یہ سب چوری کا تھا. کیوں؟ اس لیے جی وہ امریکہ کا چوری کیا تھا. افغان مسلمان جو ہے وہ جہاد کر کے بھی چور ہی ٹھہرے. اس طرح وہ جنرل بھی عوام الناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹنا ہے. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں. ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے بھائی؟ ہم نے نہیں لیٹنا. ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے بھائی؟ ہم نے نہیں لیٹنا. مرزا صاحب لیٹنے کے انتہائی مخالف ہیں اور یہ بالکل نہیں لیٹیں گے. لگتا ہے کوئی دلخراش واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہوگا لیٹ کر, تو اب یہ لیٹنے سے تو بالکل ہی آوازار ہیں, تو یہ تو بالکل ہی نہیں لیٹیں گے. اب یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں, بیت المقدس کے حوالے سے ہم بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر آپ نے ایک مت سنی ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے. وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے. ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے. اب مسلمانوں کو ایک اور طریقے سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان بالکل چھوڑ دیں کہ ہو مسجد اقصی جو ہے یہ تو ہمارا قبلہ اول ہے ہی نہیں ہے. پھر اس نے جو ہے وہ آیت مبارکہ پڑھی, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. اس کو پڑھ کے اس نے استدلال کیا کیا کہ دیکھو بیت اللہ کو اللہ نے سب سے پہلا عبادت کا گھر مقرر کیا تھا. اوے بونگے انسان, اوے غبی انسان, اور بالکل عقل سے پیدل انسان, اوے بیت اللہ اور قبلہ کے اندر فرق ہے. عبادت گاہ اور قبلے کے اندر فرق ہے. عبادت گاہیں کئی ہو سکتی ہیں, قبلہ جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا. تو یہاں پر جو آیہ مبارکہ میں ہے, یہاں کہا گیا ہے کہ بیت اللہ جو اب قبلہ ہے, جو بیت اللہ اب قبلہ ہے, یہ پہلے سے ہی عبادت گاہ ہے. یعنی یہ عبادت گاہ بہت پرانی ہے. قبلہ یہ بعد میں بنا لیکن عبادت گاہ شروع سے ہے. یہ وہ آیت پڑھ کے سامنے والے نوجوانوں کو ہے نا وہ بدو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو قبلہ اول تو وہی تھا ہمارا. اچھا, پھر اس کے بعد اس نے حدیث پاک کوٹ کی جس میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت گاہ کے حوالے سے سوال ہوا, نہ کہ قبلہ کے حوالے سے سوال ہوا. وہ انتہائی غبی شخص, وہ قبلہ اول کی بات نہیں ہے, وہ عبادت گاہ کی بات ہے. اور قبلہ اول وہ مسجد اقصی ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تشریف آوری کے بعد آپ نے وہاں پر مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی, اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو ہی
قبلہ مقرر فرما دیا، وہ قبلہ پہلا تھا اور یہ دوسرا قبلہ تھا۔ اب یہ اس انداز سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا ہے کہ او تم لوگ جو ہے نا اس بات پر اگریسو ہو جاتے ہو کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یعنی ان کے اندر جذبہ آتا ہے۔ یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں یہ سارے جذبے کو بڑھانے والے ایلیمنٹس ہیں جن کو یہ ایک ایک کر کے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے اس نے کہا اسرائیل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کی فضائی طاقت بڑی زیادہ ہے، پاکستان بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور تم باقی ممالک تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو افغان مسلمانوں کے آگے آئیڈیل کے طور پر تھے ان کا بھی اس نے کہہ دیا نہیں جی وہ تو امریکہ کا دل بن گیا تھا، وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہے نا کہ ہم ان سے لڑ رہے ہیں اسرائیلیوں سے اس لیے کہ ہم قبلہ اول کی حفاظت کریں، تو یہ ذہن میں رکھو یہ قبلہ اول نہیں ہے، اس کو ذہن سے نکال دو۔ قبلہ اول ہمارا بیت اللہ ہی ہے، اب وہ محفوظ ہے، لہذا سارے مسلمان مسجد اقصی یہودیوں کے حوالے کریں، وہ اس کو گرائیں، اس کے اوپر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس نے واضح ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ اگر مسجد اقصی یہودیوں کے پاس رہے تو کوئی نقصان نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب آگے دیکھیں، اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو گریٹ برٹن کبھی بھی اتنی کمزور نہ ہوتی کہ ان کو مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑتی۔ اے بھول جاؤ تسی، یہ آپ کو تو بتایا گیا ہمارے بزرگوں کی اسٹرگل تھی بس کو ربوں ساڑی سونی گئی ہے۔ ہاں اگر اس وقت گریٹ برٹن اتنی بڑی جنگ نہ لڑتا، اگرچہ جنگ جیت گیا لیکن خود اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ آگے معاملات کو لے کے چل نہیں سکا، تو انہوں نے پھر عافیت اس میں ہی سمجھی کہ ٹھیک ہے یار ان کو بھی آزادی دو اور ہم بھی سکون سے رہیں، ادروائز انہوں نے کبھی بھی ہمیں آزادی نہیں دینی تھی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں مرزا کافروں کے حق میں بولتے ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف بولتے ہوئے اور مسلمانوں کی قربانیوں اور ان کے جذبہ جہاد اور ان کے جہاد کو معاذ اللہ بالکل جو ہے وہ نیچے گراتے ہوئے گفتگو کر رہا ہے کہ او جی کہندے جی تمہارے بزرگاں نے کیتا، بزرگاں نے کچھ نہیں کیتا، وہ بس کافروں کا ذہن بن گیا تھا کہ او جی چھڈو پراں انہاں نو بھی چھڈو، اسی بس جیتنے کے باوجود بھی انہوں نے قدم پیچھے کر لیے اور مسلمانوں کے جہاد سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، مسلمانوں کی قربانیوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اللہ کی نصرت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، بس انہوں نے کہا کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے جی ہمارا ہی دل نہیں کر رہا۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں کہتا ہوں اے نوجوانوں، اے مسلمانوں جو اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو سن رہے ہو، اے اپنے ایمان کو تھوڑا سا تم جھنجھوڑو تو تمہیں اس کی یہ غلاظت صاف صاف تمہیں دکھائی دے گی کہ یہ کس انداز سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافروں کے حق میں بولتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے۔ یہ بالکل حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے بالکل عین مطابق یہ بندہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جو خوارج ہوں گے، وہ جو نام نہاد مسلمان ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی یقتلون اہل الاسلام، وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے، ویدعون اہل الاوثان، اور بت پرستوں سے مواخات قائم کریں گے، ان سے بھائی چارگی کی پنگیں بڑھائیں گے، ان سے محبت کے معاملات کریں گے، ان کو چھوڑیں گے، ان کو قتل نہیں کریں گے۔ اگر قتل کریں گے، اگر ان کا اسلحہ اٹھے گا، اگر ان کو غصہ آئے گا، اگر ان کو ظلم کرنے کا دل کرے گا تو وہ مسلمانوں پہ کرے گا، کافروں کے خلاف ان کی یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی۔ میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے، مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تواڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے جدوں وہ کافر سن، اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تے ہن بھی بابے انہوں نے وڈنے نے۔ تو ایک میری سرشت میں ہے، میری نیچر کے اندر ہے، جیسے پٹھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے خود مرے۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اور سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور آخر میں حکومت سے دست بستہ یہ عرض کروں گا، ہماری فوج کے جرنیلوں سے میں دست بستہ عرض کروں گا کہ وہ جو ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کی مدد کریں، فلسطینیوں کی مدد کریں، جس اعتبار سے ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں، اور جہاں ہماری مدد کی ضرورت ہو ہمیں بتائیں، ہم بھی مدد کے لیے تیار ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرمائے، فلسطین کے نوجوانوں کی خیر فرمائے، جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ ان سب کی خیر فرما، یا اللہ ان سب کو ظلم سے، بربریت سے،
کافروں کے تشدد سے یا اللہ محفوظ فرما، ان کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنے حق کے لیے لڑنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حق کے لیے ڈٹنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کی عزت و ناموس کے لیے ڈٹ کر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جتنے مسلمان ممالک ہیں ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ ہم جس طرح ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو ہم اس ظلم کے خلاف پریکٹیکلی طور پر کھڑے ہو سکیں۔ یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کی خیر فرما اور دشمنان اسلام کا مکالہ فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔